بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہاں کے موسم کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور ان کی کچھ امراض مرض کی جو ہے وہ جمع اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ شدید موسم کو یعنی شدید گرمی اور شدید سردی دونوں کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، لہٰذا ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بمبئی آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ شہر ہے، تو کہتے ہیں وہاں چلے جاتے چونکہ وہاں کی آب و ہوا معتدل ہے، لہٰذا وہاں جو ہے وہ چلے جاتے شدید موسم کی صورت میں جب بہت شدت کی گرمی ہوتی یا سردی ہوتی۔ بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ بدرالدین طیب جو ہیں ان کا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بدرالدین طیب جو ہیں یہ کون ہیں۔ بدرالدین طیب جو ہیں یہ کلکتہ کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت تھی۔ کلکتہ کی مشہور سیاسی اور سماجی جو ہے وہ شخصیت تھی، یہ جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے بدرالدین طیب جی۔ اور شروع میں کہتے ہیں کہ وہ سر سید کی تحریک کے اور سر سید کے بہت خلاف تھے، بعد میں وہ جو ہیں وہ کیا ہوئے، سر سید کے نظریات کے قائل ہو گئے، لہٰذا ان کا جو ہے اور مقام اور مرتبہ وہ کیا ہے، بمبئی ہائی کورٹ کے بیرسٹر اور چیف جسٹس بھی رہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، لہٰذا انجمن اسلام سوسائٹی کی بنیاد بھی رکھی اور 1906 میں انہوں نے وفات پہ یہ بدرالدین طیب تھے۔ ان کا تعارف ان کا یہ آپ نے لکھنا ہے تشریح میں کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشن سر سید احمد خان اور علی گڑھ کے بہت مخالف تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد کہہ رہے ہیں کہ ایسی تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے، یعنی دونوں رونا شروع ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ فصاحت جو ہے وہ فصیح لکھا ہوا ہے۔ فصاحت کیا ہوتا ہے؟ خوش بیانی، زبان کی صفائی، یعنی خوبصورت انداز بیان اور اچھا جو ہے وہ انداز بیان جو اغلاط سے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، اتنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ تقریر کی ان کے سامنے اور تمام سر سید کے مشن کو بتایا، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل، یعنی دیرینہ بہت پرانی جو دشمنی تھی اس کو کیا کیا، اس کو ہمدردی میں بدل دیا کہ وہ سر سید تحریک سے ہمدردی ظاہر کرنے لگے اور ایک گراں قدر بہت بھاری بھرکم عطیہ تحفہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا، یعنی انہوں نے ایک بہت بھاری کثیر رقم جو ہے وہ کالج کی اصلاح کے لیے، کالج کی جو ہے وہ چلانے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ان سے لے لی۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے، یعنی یہ اب اس اجلاس کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں بمبئی میں، آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس۔ اب یہ کیا ہے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے یہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں کہ یہ جو ہے ابتدا میں اس کا نام جو ہے وہ کیا تھا، محمدن ایجوکیشنل تھا، محمدن ایجوکیشنل۔ اس کانفرنس میں مسلمانوں کو نئے رجحانات سے روشناس کرایا گیا، کروایا گیا۔ اس کا مقصد تعلیم کو مغربی طرز پر فروغ دینا تھا، یعنی جو مقامی تھی یہاں کی تعلیم اس کو مغربی انداز پر فروغ دینا تھا۔ امرتسر کا کہہ رہے ہیں MAO کالج اور اسلامیہ کالج پشاور اسی کانفرنس کا نتیجہ ہیں کہ یہ دونوں کالج جو ہے یہ بنائے گئے۔ یہ جو ہے وہ انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کہہ رہے ہیں، اس کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا ہے اور اس کے صدر جو ہیں، صدارت اس کی کون کر رہے تھے، بدرالدین طیب جی۔ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا ہے، یعنی حالات خراب ہونے لگتے اور یہ اندیشہ خطرہ
پیدا ہوتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، یعنی کوئی ہنگامہ یا کوئی ایسی جو ہے وہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو قابو سے باہر ہو۔ تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی تھی، یعنی وہ مجمع کو جو ہے وہ اس طرح سے دھیان لگاتے یا ان کی توجہ اس طرح سے اپنی خوش بیانی، پہلے بھی انہوں نے فساد کا ذکر کیا ہے، یعنی اچھی جو تھی ان کی گفتگو، معیاری اور خوبصورت انداز تھا ان کا بولنے کا، اور ظرافت یعنی جو ان کے کلام میں یا ان کی گفتگو میں مزاح کا جو پہلو تھا وہ کیا کرتا تھا، جادو کا کام کرتا تھا، یعنی انوکھا اور انہونا کام جو ہے وہ جادو ہوتا ہے اس کا کام کرتا تھا، اور وہ پورے مجمع کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے تھے۔ اور منغز اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے۔ منغز رنجیدہ، مقدر یعنی غم زدہ جو چہرے تھے وہ بشاش اور شگفتہ یعنی بہت جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ پر رونق، اور جو ہے وہ اس طرح سے نظر آنے لگتے کہ جیسے ان کے چہروں پر کبھی کوئی غم یا پریشانی جو ہے اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور اس طرح ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی۔ کہتے ہیں ان کی جو گفتگو تھی، ان کی جو تقریر ہوتی تھی، ان کا بات کرنے کا جو انداز تھا، اس میں جو ظرافت کی مٹھاس تھی وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی، اور لوگ ان کی محفل میں کیا کرتے، لطف اندوز ہوتے تھے۔ باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی، یعنی جو ہلکا پھلکا مزاج ظرافت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا تھا، وہ شوخی کی حد تک چلا جاتا تھا، اور لوگ اس بات سے بڑا محظوظ ہوتے تھے۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا سلیقہ تھا، یعنی کس شخص سے کس طرح سے کس انداز میں کام لینا، چونکہ ہر شخص جو ہے وہ عادت کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جو ہے وہ بائی نیچر، لہٰذا کہہ رہے ہیں وہ کچھ ایسے مہر امیز طریقے سے کہتے، یعنی اتنے محبت بھرے انداز میں وہ لوگوں کو کام کہتے، یا جو ہے وہ ماتحت لوگوں کو کام کہتے، اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ لوگ جو ہیں ناپسندیدہ کام کو بھی بہت جو ہے وہ عمدہ طریقے سے اور بہت خوشی سے جو ہے خوش دلی سے کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا، یعنی جو ان کے ملازم تھے اور جو ان کے انڈر کام کرنے والے لوگ تھے، ان کے ماتحت تھے، وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے، یعنی جو کام بھی وہ اپنے ملازموں کو یا ماتحتوں کو کہتے تھے تو وہ اس طرح سے ان کا کام کرتے تھے، ایسی تندہی یعنی بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ، تندہی یعنی بہت محنت کے ساتھ اس طرح کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور اگر کبھی وقت پڑتا یعنی کوئی مشکل وقت آن پڑتا تو وہ کام کو کرنے میں اپنی جان تک لڑا دیتے، یعنی بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اس کام کو جو ہے وہ کرتے، اور اپنی ذاتی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ اس کام بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اس کام کو جو ہے وہ کرتے، اور اپنی ذاتی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ اس کام نہ کہ بوجھ اور بار سمجھ کر جو ہے وہ اس کام کو کرتے تھے۔ آدمی کے پہچانے میں انہیں خاص ملکہ یعنی بڑی مہارت تھی، وہ لوگوں کی پہچان رکھتے تھے، کون شخص کس طرح کا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے اور کام کیسے لینا ہے۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے، یعنی پہچان لیتے تھے کہ یہ شخص کس کیٹیگری کا ہے، کس انداز کا ہے، اور اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے، یہ بھی فن ہوتا ہے، یہ بھی خداداد صلاحیت ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ پہچان رکھتے ہوں کہ کون شخص کس طرح کا ہے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے، یعنی ملنے والوں میں تمام طرح کے جو ہے وہ لوگ تھے، اچھے بھی برے بھی۔ کہہ رہے ہیں صرف دنیا نیکوں کے لیے نہیں، یعنی صرف دنیا میں نیک لوگ ہی جو ہیں وہ نہیں، بدوں کا بھی، برے لوگوں کا بھی حصہ ہے، ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ اس کائنات میں، اس دنیا میں جو ہے وہ رہتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، فرشتہ صفت بھی اور شیطان کے جو ہے وہ چیلے بھی، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے، یعنی برے لوگوں کی وجہ سے جو ہنگامے ہیں، فساد ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ زیادہ تر ان کی، اچھے لوگ جو ہیں اگر سارے لوگ اچھے ہو جائیں تو پھر تو اس کی دنیا کی جو ہے وہ
تمام باقی جو ہیں رونقیں وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ سیدھا سیدھا چلتے جائیں، نہ کوئی ہنگامہ ہوگا، نہ کوئی فساد ہوگا، نہ کوئی جو ہے وہ کہیں شور ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں دونوں سے کام لیتے تھے، اچھوں سے بھی بروں سے بھی۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، یعنی وہ بہت شوق سے جو ہے وہ کتابیں پڑھتے تھے، اخبارات اور اردو فارسی عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے، یعنی تمام طرح کے اخبارات بھی مختلف زبانوں میں جو چھپتے تھے وہ تمام جو ہے وہ پڑھتے رہتے تھے، انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر، یعنی وہ خود نہیں جانتے تھے لیکن دوسروں سے جو ہے وہ پڑھوا کر کیا کرتے تھے، سنتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھی، یعنی مزاج کے مطابق ہوتی تھیں، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ جو ان کے جو ہے وہ دلچسپی والی ان کی کتابیں ہوتی تھیں انگریزی، ان کا کہہ رہے ہیں ترجمہ کروا کر جو ہے وہ ان کو پڑھتے بھی تھے اور اس پہ بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں موجود تھیں، یعنی ان کی جو ذاتی لائبریری تھی جو انہوں نے بنا رکھی تھی، اس میں فارسی، عربی، انگریزی کی عمدہ قسم کی کتابیں موجود تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اردو سمجھتے تھے جو ہے وہ ہندو سمجھتے تھے اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، لہٰذا کئی دفعہ اردو ہندی تنازع جو ہے وہ ہوا۔ تاریخ میں جو ہے وہ ہم نے پیچھے تشکیل پاکستان میں بھی اس کا جو ہے وہ ریفرنس میں نے دیا، بتایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مخالفت کا آغاز تو ان کی زندگی میں وفات کے قریب ہو گیا تھا، اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، یعنی وہ بالکل جو ہے وہ مرنے کے قریب تھے یا بہت بزرگ ہو چکے تھے، تو بھی اس جوان ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی، یعنی اس کے متعلق جو ہے وہ لکھنا پڑھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اس کے بارے میں۔ تو کہہ رہے ہیں محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا، یعنی زیادہ بڑھ گئی مخالفت۔ ان کی وفات کے بعد، سر سید کی وفات کے بعد یہ مخالفت اور زیادہ ہو گئی۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، کہہ رہے ہیں کہ ایک انجمن جو ہے وہ قائم کی گئی، اس کی حمایت، اس کو فیور دینے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کے حق میں جو ہے وہ دلائل دینے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا گیا، ایک انجمن بنائی گئی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اب یہ جو جلسہ ہے لکھنؤ میں ہوا ہے اور ایک انجمن بنائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں اس کا تھوڑا سا پس منظر، اس کا حوالہ جو ہے بتاتی چلوں کہ ہندوؤں نے ہندی زبان کو لاگو کرنے کے لیے ہندی زبان کا نعرہ بلند کیا اور اردو کو دبانے کی کوشش کی اور ہندی کو ابھارنے کی کوشش کی، لہٰذا جو ہے وہ کیا ہوا کہ جو اس کی جو تھی یہ ہندی زبان کا جو نعرہ بلند کیا، اس کی سرپرستی گورنر اس وقت کا جو تعلیم کا جو ہے وہ سرپرستی کرنے والے جو ہیں وہ کیا تھے، میک ڈونلڈ نے کی، اور اس کی ہندو زبان کو اردو کے ساتھ سرکاری طور پر استعمال کرنے کی ریزولیشن جو ہے وہ بھی پاس ہوئی، جس کے رد عمل کے طور پر کیا ہوا، مسلمانوں نے نواب محسن الملک کی سربراہی میں لکھنؤ میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا۔ اور اس جلسے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ اردو زبان کا دفاع کرنا اور مکمل طور پر سرکاری زبان نافذ کروانا تھا۔ یہ ہے اس کا پس منظر، اس کا حوالہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ جتنی چیزیں بھی جو ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں میں آپ کو ان کا حوالہ دیتی چلی جاتی ہوں، وہ آپ نے تشریح میں تمام کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے، اور جو چیزیں جو ہے وہ آئی ہیں ان کو تشریح میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، جو کہ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ یہ جو جلسہ ہے یا جو بھی اس میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ بہت مختصر انداز میں بیان کی گئی ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ یہ انجمن کون سی تھی، یہ جلسہ کون سا تھا، یہ تحریک کون سی تھی، یہ لوگ جو ہیں جیسے اس کا جو ہے وہ بدر الدین طیب کا ذکر آیا تو اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ یہ کون تھے۔ تو لہٰذا کہہ رہے ہیں اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جیسا کہ وہ فن جانتے تھے تقریر کرنے کا، تو پہلے بھی اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور ایک جوش کی لہر پھیل گئی کہ اردو زبان جو ہے اس کا دفاع کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہندوستان میں ہندی زبان جو ہے اس کو سرکاری سطح پر رائج نہیں ہونے دینا۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے، کہہ رہے ہیں اسی راستے پر چلتے رہے جس کی داغ بیل ڈالنا، بنیاد رکھنا،
سر سید نے جو ہے وہ رکھی تھی۔ سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یعنی جس طرح اس کی حفاظت کی، اس کو آگے بڑھایا، اس کو سنبھالا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، یعنی لوگ ان کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، ان کا کام سب سے بڑی جو ہے وہ یادگار ہے۔ ان کا کام سب سے جو ہے وہ ایک کیا کہہ لیں کہ زندہ رہنے کے جو ہے وہ قابل ہے۔ باقی لوگ ان کو سراہیں یا نہ سراہیں، ان کا کام جو ہے وہ سراہا جانے کے قابل ہے۔ انشاءاللہ مشقی سوالات ہم جو ہے وہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔